وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ نظریں الفاظ پر تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے کتاب تقریباً چھوٹ گئی۔ وہ گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ؟ آواز بری طرح سے لرز گئی تھی۔ دانیال نے دروازہ بند کیا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ صبح تو کہا تھا نا رات کو تم سے ملنے آؤں گا۔ ایشل نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز آپ چلے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ اس نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ابھی کوئی اندر آ جائے گا جیسے۔ دانیال نے کندھے اچکائے۔ کون دیکھے گا؟ اور دیکھ بھی لے تو تم میری منگوا ہو، میری بیوی ہو۔ میں تم پر مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے جو مجھے تم میں لے کر ایک لفظ بھی بول دے۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، بے شک میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن ابھی صرف نکاح ہوا ہے، اور اب جس ارادے سے آئے نا مجھے سب پتہ ہے۔ پلیز میرے ساتھ کچھ مت کریں، یہ سب رخصتی کے بعد۔ اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا، ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی ہے، خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ کی امی نے دیکھ لیا تو آپ… یہ سب الفاظ اس کے ابھی منہ میں ہی تھے۔ میری عزت خدا کے داؤ پر مت لگائے۔ 1 مہینہ ہو رہ گیا، صرف 1 مہینہ، پھر جو رسم و رواج کے مطابق ہوگا وہی ہوگا، لیکن ابھی پلیز چلے جائیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ دانیال چند میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے آہستہ سے اس کے بستر سے جا بیٹھا، جیسے وہ کسی اور ہی ارادے سے آیا ہو۔ اس کے لبوں پر وہی پرسرار سی مسکراہٹ تھی جس نے ایشل کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ اتنی ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں۔ ایشل نے نظریں جھکا لی۔ ڈر آپ سے نہیں، حالات سے لگتا ہے۔ حالات انسان خود بناتا ہے۔ دانیال نے آہستہ سے جواب دیا، تم ہمیشہ دیواریں کیوں کھڑی کر لیتی ہو؟ کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ ادھر آؤ، بیٹھو۔ اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ اسے سامنے جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایشل نے انکار میں سر ہلایا۔ میں یہی ٹھیک ہوں، میں نے کہا نہ آؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر ایک ایسا دباؤ بھی جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ چند لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی فاصلے سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی تھی، مگر دونوں کے درمیان واضح فاصلہ قائم تھا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی۔ دانیال نے اسے غور سے دیکھا۔ تم جو جانتی ہو، تمہاری یہی معصومیت مجھے بہت پسند ہے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے تم مجھے اپنا سمجھتی ہی نہیں۔ ایشل نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ایسی بات نہیں ہے، پھر بار بار مجھ سے یوں خوفزدہ کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ مسکرایا۔ تم میری بیوی ہو، میرا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے۔ ایشل نے دھیمی آواز میں کہا، اعتماد اور جلد بازی میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ رشتے وقت مانگتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں جب اس کمرے سے میں رخصت ہو کر آؤں تو کسی کے سامنے نظریں جھکانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نہیں چاہتی ہماری کسی غلطی کی وجہ سے کسی کی انگلی میری پرورش پر اٹھے۔ دانیال چند میں خاموش رہا۔ وہ اس کی باتیں سن تو رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی کسی گہری سوچ کی پرچھائیاں موجود تھیں، جیسے اس کے ذہن میں کوئی اور منصوبہ گردش کر رہا ہو۔ ایشل نے ایک بار پھر بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، برائے کرم آج چلے جائیں، میں ہاتھ چھوڑتی ہوں، مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالیں۔ اس کی آواز میں ایسی عاجزی تھی کہ کمرے کی خاموشی بھی جیسے اس کے ساتھ دعا مانگنے لگی۔ جبکہ دانیال خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ، نگاہوں میں وہ راز جسے ایشل ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہہ پاتی، اگلے لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھا دی تھی۔ وہ بری طرح جٹپٹائی تھی، اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط بازو میں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی قربت بڑھنے لگی تھی اور اس کی گستاخیاں بھی، جبکہ وہ نڈال ہو کر اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش تیار ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ معاویہ شاہ، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ آئینہ کے سامنے کھڑا اپنی گڑی کلائی پر باندھ رہا تھا۔
कोट के कॉलर को सीधा करते उसने एक नजर खुद पर डाली ही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ। उसके कहने पर दरवाजा खुला और एशल अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे की शादाबी जैसे कहीं खो गई थी। आंखों के नीचे हल्की सी थकन साफ दिखाई दे रही थी, मगर उसने हस्बे मामूल खुद को संभाल रखा था। मुआविया ने एक लम्हे को उसे गौर से देखा। उसकी पेशानी पर ना चाहते हुए भी शकन उभरी, लेकिन कुछ कहकर कुछ बोला ना। विशाल ने रस्मी लहजे में कहा, बड़े बाबा ने कहा है कि आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दें। मैं नीचे गाड़ी के पास आपका इंतजार कर रही हूँ, आप आ जाए। इतना कहकर वो फौरन पलटी, जैसे एक लम्हा भी वहां रहना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। एशल। मुआविया की आवाज उसके कदम रोक गई। वो चंद में खामोश खड़ी रही, फिर मुड़ी। जी। मुआविया चंद कदम उसकी तरफ बढ़ा। मुझे तुमसे एक बात भी करनी है, उसने बेजारी से कहा। अगर ऑफिस के लिए देर हो रही हो तो रास्ते में कर लीजिएगा, ये बात रास्ते में नहीं की जा सकती। उसके लहजे में संजीदगी थी। इशल ने खामोशी से उसे देखा। मुआविया ने गहरा सांस लिया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दानियाल के साथ थोड़ी महफूज रहो। इशल की बमी सुकड़ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि हर शख्स वैसा नहीं होता जैसा वो खुद को जाहिर करता है। आप सीधी बात क्यों नहीं करते? उसकी आवाज में नागवारी नुमाया हो गई। मेरे शौहर के बारे इस अंदाज में क्यों बात कर रहे हैं आप? मुआविया ने चंदा में उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं उसकी फितरत से वाकिफ हूँ, शायद तुम नहीं हो। आपको इस बारे में क्या मालूम? इशल ने फौरन जवाब दिया, इतना जरूर मालूम है कि वो तुम्हारे वालिद और वालदा से शदीद नफरत करता है, और ये बात इस घर का हर फर्द जानता है। आज भी वो यही मानता है कि उसके बाप की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा बाप था। उस कार एक्सीडेंट में वो अकेले कूदे थे, उन्हें चाहिए था उसके बाप को लेकर कूदते। इस बात की वजह से वो नफरत करता है, तुम जानती हो ना? इशल के चेहरे पर हैरत उभरी, मगर अगले लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझसे निकाह क्यों किया? मुआविया ने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, यही सवाल मुझे भी वर्षों से परेशान कर रहा है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि इस फैसले के पीछे असल वजह क्या है। इसलिए कह रहा हूँ, हर बात पर आंखें बंद करके एतमाद मत करना, खुद को संभाल कर रखना। बाज़ औक़ात इंसान मुस्कुराता जरूर है, मगर उसके इरादे मुस्कुराते नहीं। बस। इशल ने सख्त लहजे में उसकी बात काट दी। मैं एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहती। मुआविया खामोश हो गया। इशल की आंखों में गुस्सा भराया था। आपको अंदाजा भी है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो मेरे शौहर हैं। मैं सिर्फ तुम्हें मुझे किसी नसीहत की जरूरत नहीं है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी, आप मेरे मामलात से दूर रहें। खबरदार आइंदा मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अगर आपको उनसे कोई जाती मसला है तो आप दोनों का मामला है, मुझे उसमें मत घसीटे। तो आविया ने धीरे से कहा, एशल, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, सिर्फ मुझे आपके किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। उसने दो टोक अंदाज में कहा, अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं सीधा बड़े बाबा से शिकायत करूंगी। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। उसके लहजे में ऐसी सख्ती थी जो शायद उसने पहले कभी इख्तियार नहीं की थी। मुआविया ने उसकी तरफ देखा जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज अल्फाज उसका साथ छोड़ चुके थे। एशल ने मजीद भी एक लम्हा वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। वो पलटी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। दरवाजा बंद होने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मुआविया कई लम्हों तक उस बंद दरवाजे को देखता रहा। उसकी आंखों में नाराजगी थी, सिर्फ बेबसी थी। उसने धीरे से नजरें झुका ली। काश। उसके लबों से बमुश्किल एक टूटी हुई सरगोशी निकली। काश मैं वक्त पर सब कुछ कह देता। वो जानता था कि ईश्वर की नजरों में अब उसकी बातों की कोई हैसियत नहीं है। वो लड़की जिसे वो बरसों से खामोश दिल में बसाए हुए था, आज किसी और के नाम से जुड़ी हुई थी, और उसकी अपनी खामोशी ही उससे वो सब कुछ छीन लेगी जिसे वो कभी अपना मुस्तकबिल समझता था। अब उसके पास ना कोई हक था, ना कोई दावा, सिर्फ एक अनजाना सा खौफ था जो मुसलसल उसके दिल को खाए जा रहा था कि कहीं वो अंदेशा, जैसे वो लफ्जों में जिसे समेट ना सका, एक दिन हकीकत ही ना बन जाए। रात गहरी हो चुकी थी। वो खामोशी से मेज के सामने बैठी अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट मुकम्मल करने में मसरूफ थी। उसकी नजरें कॉपी पर जमी थी, मगर कलम बार बार रुक जाता, जैसे जहन के किसी कोने में उलझन में अटका हुआ हो। हर चंद लम्हा अचानक दरवाजा खुला
اور دانیال بے تکلف انداز میں اندر داخل ہوا۔ ایشل نے چونک کر سر اٹھایا، پھر فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ آپ اب دوبارہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ براہ کرم واپس چلے جائیں، آج میں آپ کو یہاں رکنے نہیں دوں گی۔ اس دن بھی آپ نے میری بات نہیں مانی تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو میں کس کس کو جواب دوں گی؟ دانیال نے اس کی پریشانی کو جیسے سنجیدگی سے لینے کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ سے ٹال دیا۔ اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہو تم میری بیوی ہو، اگر تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو آخر کس کے پاس جاؤں گا؟ ایشل نے فوراً جواب دیا، نکاح ہو جانا اور رخصتی ہو جانا ایک جیسی بات نہیں ہوتی۔ ابھی میں اس گھر میں اپنے والدین کی بیٹی ہو کر رہ رہی ہوں۔ ہماری رخصتی میں صرف 1 مہینہ ہی رہ گیا، پھر جو بھی مناسب ہوگا کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، مگر ابھی خدا کے لیے میری عزت اور میرے اعتماد کا خیال رکھیں۔ دانیال نے چند میں خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس نے گدرے بدلتے ہوئے لہجے میں کہا، آج صبح میں نے تمہیں معاویہ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، خیر تو ہے؟ ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی ناراضگی سے بولی، وہ مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جا رہے تھے، بڑے بابا نے کہا تھا۔ دانیال نے معنی خیز انداز میں پوچھا، بس اتنی سی بات تھی؟ جی ہاں اتنی ہی بات تھی، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ پھر پہلی بار اس کے لہجے میں شکوہ نمایاں ہوا، ویسے اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے تو وہ کبھی خود بھی مجھے یونیورسٹی چھوڑایا کرے، آپ کو تو میری کلاسوں کا وقت بھی یاد نہیں ہوگا، صبح آپ سوتے رہتے ہیں اور مجھے دوسروں کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ دانیال نے ہلکا سا کہکا لگایا، ارے ابھی بھی اتنے شکوے؟ یہ شکوہ نہیں حقیقت ہے، ایشل نے نظریں چرا کر کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ کی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ دانیال نے اس کی بات سنی اور پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، آئندہ کوشش کروں گا، لیکن اب یہ سب بعد میں کر لینا، پہلے میرے ساتھ چلو۔ ایشل نے فوراً سر ہلایا، نہیں میں کہیں نہیں جا رہی، میری اسائنمنٹ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، صرف چند منٹ کی بات ہے۔ دانیال نے سمجھانے کی کوشش کی، چند منٹ بھی نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ہر بات کا ایک وقت اور ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ میری عزت کرتے ہیں تو میری اس بات کی بھی عزت کریں۔ دانیال نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی، پھر اچانک سے اسے اپنی باہوں میں بڑھ چکا تھا اور بری طرح کھسمسائی۔ اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ سیدھا اسے بستر پر لے آیا۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جو ایک ناممکن عمل تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا اور وہ ایک صنف نازک دھیرے دھیرے اس کے وجود کو خود میں کھولتا جا رہا تھا۔ کئی دفعہ اس نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، وہ کچھ دیر میں ہی اسے نڈھال کر چکا تھا۔ 2 دن بعد وہ خاموشی سے کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ چائے کی پتی ڈالتے اس کی نظریں کپ پر جمی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شاہدہ بیگم اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی نہیں بلکہ سخت ناراضگی تھی۔ اشال فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم تائی امی، اسے دھیمی آواز میں کہا، مگر جواب دینے کے بجائے شاہدہ بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک ایک گہری نظر سے دیکھا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے کی سختی نے اشل کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ جی فرمائے۔ شاہدہ بیگم اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کل رات میں نے اپنے بیٹے کو آدھی رات کے وقت تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایشل کے ہاتھ بے اختیار لڑ کے چائے کا چمچ کپ سے ٹکرا کر باقی سی ہلکی سی آواز پیدا کر گیا۔ سپارن سے نظریں جھکا لی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کئی بار انہیں واپس جانے کا کہا مگر وہ بس۔ شاہدہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے بہانے سننے کی عادت نہیں ہے۔ ایشل نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ رخصتی سے پہلے سب مناسب نہیں، لیکن وہ میری بات، اگر تم واقعی اپنی بات پر قائم رہتی تو کوئی لڑکا بار بار تمہارے کمرے پر نہ پہنچتا۔ شاہدہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا، اپنی حدیں انسان خود طے کرتا ہے۔ ایشل کی آنکھیں نم ہونے لگی، میں نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جس سے سنو، شاہدہ بیگم نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں صاف لفظوں میں بات کرتی ہوں، اگر شادی سے پہلے کوئی ایسی بات ہوئی جس میں ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آیا تو میں تمہیں اپنی بہو ماننے سے انکار کر دوں گی۔ اس گھر کی عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ الفاظ ایشل کے دل پر کسی چوٹ کی طرح لگے۔ اس نے سر مزید جھکا لیا، خدا گواہ ہے میرا کوئی قصور نہیں، میں ہر بار انہیں منع کرتی ہوں، میری بات کا یقین کرے۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ شاہدہ بیگم نے بے اثر انداز میں کہا، ہر لڑکی یہی کہتی ہے کہ قصور اس کا نہیں، مگر یاد رکھو سمجھدار لڑکی حالات کو اس نہج تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ میں کوشش کرتی ہوں
ईशल की आवाज टूट गई। मैं वाकई कोशिश करती हूँ। कोशिश काफी नहीं होती, शाहिदा बेगम ने सख्ती से जवाब दिया। अपने रवैये से ऐसा वक़्कार रखो कि सामने वाला खुद हद पार करने से पहले सोचे। मर्द जज्बात में जल्द ही बह जाते हैं, इसलिए औरत को ज्यादा समझदारी दिखानी पड़ती है। ईशल ने पहली बार आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर लहजा फिर भी मुअद्दब था। अगर किसी की बात ना सुनी जाए तो फिर और क्या किया जाए? मैंने कभी उनकी हौसला अफजाई नहीं की। मैं तो हर बार यही कहती हूँ कि वक्त आने दीजिए। शाहिदा बेगम चंद में खामोश रही, फिर बोली, मैं सिर्फ नतीजा देखूंगी, वजह नहीं। अगर तुम हामला हुई तो रुखसती से पहले तो रुखसती भूल जाना। इसलिए आइंदा मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आनी चाहिए। अपने और दानियाल के दरमियान इतना फासला रखो कि किसी को उंगली उठाने का मौका ही ना मिले। इशल ने धीरे से कहा, जी। मगर उसके एक लफ्ज में उसकी सारी बेबसी सिमट आई थी। शाहिदा बेगम पलटी और किचन से बाहर चली गई। उनके जाते ही इशल कांपते हाथों से चूल्हा बंद कर गई। सामने रखा चाय का कप अब भी वैसे ही था, मगर उसकी चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने कप उठाने की कोशिश की, मगर हाथ इस कदर लड़ रहे थे कि उसे दोबारा रखना पड़ा। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात की थी कि उसकी सफाई सुनने के बजाय उस पर इल्जाम रख दिया गया। और वो जानती थी कि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के सिवा खामोशी के कुछ भी नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। रात 9 बजे मुआविया ने हल्के से दरवाजे पर दस्तक की। चंद लम्हों बाद अंदर से मध्यम आवाज आई, आ जाइए। उसने दरवाजा खोला और आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। पेशल खिड़की के करीब बैठी थी। उसने सर उठाकर देखा तो फौरन से नजरें चुरा ली। उसकी आंखें बुरी तरह सुर्ख थी, पलकें सूजी हुई थी और चेहरे पर ऐसी थकन थी जैसे कई घंटों से खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही हो। मुआविया चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा और फिर धीमे लहजे में बोला, क्या हुआ? तुम रो रही थी, सब खैरियत है? अशल ने एकदम सर उठाया, खामोश। उसकी आवाज बुलंद थी, तुमसे मतलब मैं रहूं या मरूं, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ क्यों आए हो? मुआविया ने उसके सख्त अल्फाज खामोशी से सुन लिए। ना उसके चेहरे पर नाराजगी आई, ना लहजे में तलखी। सिर्फ चंद में खामोश रहा और फिर पहले से भी नरम आवाज में बोला, मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने फौरन जवाब दिया। झूठ बोल रही हूँ, मुआविया ने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। अगर तेरी तबीयत खराब है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पेशल ने तलखी से हंसने की कोशिश की। मेरा शौहर है, अगर जरूरत हुई तो मुझे ले जाएगा। तुम यहाँ मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, मेरा बाप भी जिंदा है। ये जुमला किसी तीर की तरह से लगा था, मगर मुआविया ने फिर भी खुद को संभाल लिया। उसने एक गहरा सांस लिया और बोला, ना मैं तुम्हारा बाप बनने आया हूँ, ना किसी का हक छीनने। सिर्फ एक इंसान होने के नाते पूछ रहा हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। इशल ने कोई जवाब न दिया। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर मुआविया ने धीरे से कहा, चलो अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना तो कम से कम बैठ कर बात ही कर लेते हैं। दिल में हर बात बंद कर लेने से बोझ हल्का नहीं होता। यही नरमी, यही एहसास शायद वो किसी और से चाहती थी। उसके होंठ लड़से, आंखें भर आई और अगले लम्हे वो खुद पर काबू न रख सकी। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुआविया एक लम्हे को घबरा गया। वो आहिस्ते से उसके करीब आया और मुनासिब फासले पर खड़ा होकर नहायत एहतियात से उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। बस, उसने धीरे से कहा, इतना मत रो के खुद खुद ही टूट जाओ। इशल ने रोते हुए टूटे लफ्जों में कहा, मैंने मैंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी मुझे ही बुरा कहा गया। मुझे समझाने के बजाय मुझ पर ही इल्जाम लगाया गया। मैंने दानियाल से कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा है, तुम्हारी माँ का कहना, मगर उन्होंने मेरी बात पूरी सुने बगैर मुझे खामोश करवा दिया। क्या हमेशा कसूर उसी का है तो जो खामोश रहता है? मुआविया ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर नहायत संजीदा लहजे में बोला, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जिंदगी में एक हकीकत जरूरी है, हर शख्स हमारी बात समझने के लिए तैयार नहीं होता। बाज लोग फैसला पहले ही कर लेते हैं, बात बाद में सुनते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी सच्चाई पर शक करने लगो। इशल ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। मुआविया ने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा किरदार है। लोगों के सख्त अल्फाज अगर तुम्हें हिम्मत तुम्हारी तोड़ दे हैं तो फिर तुम हर मोड़ पर बिखरती रहोगी। मजबूत होना बेहिस होना नहीं होता। मजबूत होने का मतलब यह है कि इंसान तकलीफ महसूस करे, मगर तकलीफ को अपनी पहचान न बनने दे। वो खामोशी से सुनती रही। मुआविया ने बात जारी रखी, याद रखो,
عزت صرف دوسروں کے فیصلوں سے نہیں بنتی، اپنے فیصلوں سے بھی بنتی ہے۔ اگر تم جانتی ہو کہ تم نے غلط قدم نہیں اٹھایا تو پھر کسی کے الزام کو اپنے دل کا سچ مت بناؤ۔ وقت بہت ہی غلط فہمیاں خود ختم کر دیتا ہے، لیکن اس وقت تک انسان کو اپنے حوصلے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایشل نے آہستہ سے قدرے پرسکون ہو کر اس سے کہا، کبھی کبھی وہ دھیرے سے بولی، مجھے لگتا ہے میں بہت کمزور ہوں۔ معاویہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا، نہیں، کمزور وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل کے سامنے ہار مان لے۔ تم آج بھی کھڑی ہو، یہی تمہاری طاقت ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنی عزت نفس کبھی کسی کے رویے کے حوالے مت کرنا۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے، دنیا کی کوئی آواز اسے زیادہ دیر تک نہیں توڑ سکتی۔ پہلی بار ایشل کے لبوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، آنکھیں اب بھی نم تھی، مگر ان میں پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، شکریہ۔ معاویہ نے صرف اتنا کہا، شکریہ مجھے نہیں، اپنے حوصلے کو کہنا۔ میں تو تمہیں صرف وہی یاد دلانے آیا تھا جو تم خود بھول بیٹھی تھی۔ وہ یہاں سے ایک کتاب لینے آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر اس بات کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ 15 دن بعد زندگی تختہ پلٹ چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگا رہی تھی۔ ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چند گھنٹے پہلے یونیورسٹی میں واپسی پر اپنی مسلسل خراب طبیعت کی وجہ سے ہسپتال گئی تھی، اور ڈاکٹر کی ایک خبر نے اس کی پوری دنیا ہلا دی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ رخصتی میں ابھی صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ اسی خوف اور الجھن میں اس نے دانیال کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً اس سے ملے۔ دروازہ کھلا اور دانیال اندر آیا۔ اس نے ایک نظر ایشل کی آنسوؤں بھرے چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایشل اس کے قریب آئی اور لڑتی آواز میں بولی، مجھے آج ہسپتال میں پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے دانیال، آپ کی امی پہلے مجھے خبردار کر چکی ہے، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو مجھے کبھی بہو قبول نہیں کریں گی۔ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا تھا کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، لیکن وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ پلیز یہ بات ابھی کسی کو مت بتائیے گا۔ صرف 1 ہفتہ رہ گیا، رخصتی ہو جائے گی، پھر ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ ایشل کو امید تھی کہ دانیال اسے تسلی دے گا، اس کا ہاتھ تھامے گا، مگر جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ایسی مسکراہٹ جس میں نہ محبت تھی نہ فکر، صرف سرد اطمینان۔ وہ دھیرے سے بولے، آخر کار میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دانیال نے نفرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا۔ دانیال پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ اس کی طرف بڑھی مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے لمحے اس کی بلند آواز پورے کمرے میں اور پورے گھر میں گونجی تھی، سب لوگ باہر آئے، اب سب کو اس عورت کا اصل چہرہ دکھاتا ہوں میں۔ ایشل کے قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں گھر کے سب افراد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ صدیق صاحب، اس کی والدہ شاہدہ بیگم، بڑے بابا، باقی سب حیرانی سے دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ دانیال نے ایشل کی طرف انگلی اٹھاتے چیخ کر کہا، دیکھ لیجیے اپنی لاڈلی کو، میرے نکاح میں رہتے ہوئے نہ جانے کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ میں ایسی عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا، میں پتہ نہیں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دانیال، صدیقی صاحب آگے بڑھے، ان کے چہرے پر صدمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہوش میں آؤ، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ دانیال نے طنزیہ کہکا لگایا، غلط فہمی؟ میں نے تو صرف اسی لیے سے نکاح کیا تھا کہ سنا تھا کہ اس کا کردار بے داغ ہے، ورنہ مجھے آپ کے خاندان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج اس نے خود ثابت کر دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ ایشل نے روتے ہوئے کہا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، خدا کے لیے سچ تو بتائیں، بچہ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دانیال نے بلند آواز میں کہا، میں دانیال فاروق شاہ پورے ہوش و حواس میں ایشل کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ آج کے بعد میرا اس سے عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ الفاظ سن کر پورا صحن جیسے پتھر کا ہو گیا، کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ دانیال مڑا اور بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا، اور ایشل وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی سماعت جیسے بند ہو گئی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر سامنے سب دھندلا آ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں اس کی پوری زندگی کیسے بکھر گئی۔ صدیق صاحب آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے، ان کی آنکھوں میں دکھ، غصہ اور ٹوٹا ہوا اعتماد ایک ساتھ جمع تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کی آواز میں
एक कपकपाहट थी। एशल ने ना सफाई दी ना एहतजाज किया। वो सिर्फ खाली नजरों से अपने बाप को देखती रही। बाबा। उसके लब हिले मगर आवाज ना निकली। सदीक साहब ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए मरकजी दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। उसकी वालदा रोती हुई पीछे आई। खुदा के लिए उसके बाद तो सुन लीजिए, हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती। मगर सदीक साहब जैसे कुछ सुनने की हमायत हालत में ही नहीं थे। दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने इशल को बाहर धकेल दिया। आज के बाद इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। दरवाजा जोर से बंद हो गया। इशल दरवाजे के बाहर साकित खड़ी थी। ना उसके आंसू बह रहे थे ना आवाज निकल रही थी, जैसे उसके अंदर मौजूद हर एहसास एक ही लम्हे में मर चुका हो। उसके सामने सिर्फ एक सवाल रह गया था, आखिर उसकी जिंदगी एक ही दिन में उससे क्यों छीन ली गई। वो घर के बंद दरवाजे से चंद कदम दूर बिल्कुल साकित खड़ी थी। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी थी, जैसे अभी कोई आकर कह देगा कि ये सब एक गलत फहमी थी। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। उसके कानों में अभी तक दानियाल के अल्फाज गूंज रहे थे, मेरा बदला पूरा हो गया। उसके बाद तलाक, इल्जाम और फिर अपने ही बाप के हाथों घर से निकाल दिया जाना। उसने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। निकाह से पहले उसके वालिद ने उसे समझाया था, एशल ये रिश्ता मत करो। दानियाल और उसकी माँ के दिल में हमारे लिए नफरत है। मगर वो जिद पर अड़ गई थी। उसने सबकी मुखालफत मोल ले ली, अपने फैसले का दिफा किया, मोहब्बत पर यकीन किया और आज वही मोहब्बत उसे सड़क पर तनहा छोड़ गई थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। दरवाजा खुला और मुआविया तेजी से बाहर निकला। उसने एशल की हालत देखी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। एशल, तुम यहाँ क्या हुआ है? तुम इस हालत में बाहर क्यों खड़ी हो? वो अभी अभी ऑफिस से घर आया था। उसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए कि एशल जैसे अपने आप पर ही काबू न रख सकी। वो लड़खड़ाते उसके करीब आए, बेख्तियार उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुआविया एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित रह गया। उसने ना उसे खुद से अलग किया ना कोई सवाल किया, बस इतना कहा कि क्या इर्द गिर्द उसने नजर कराई। फिर नहायत एहतियात से उसके कंधे पर हाथ रखा। और पहले यहाँ से चलते हैं। उसे सहारा देकर गाड़ी तक लाया, दरवाजा खोला और उसे बैठने में मदद दी। चंद मिनट बाद उसने निस्बतन सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी और वो इसकी तरफ मुड़ा। अब बताओ आखिर हुआ क्या है? ये सवाल सुनते ही ईश्वर के जब्त का बंद टूट गया। मैं हामला हूँ। उसकी आवाज रोंद गई। और दानियाल ने सबके सामने मुझे तलाक दे दी है। बाबा ने भी मुझे घर से निकाल दिया। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा डाम कर रोने लगी। मैं बर्बाद हो गई मुआविया, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। मुआविया खामोशी से सुनता रहा। ऐशा ने आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे हर बार रोका था। जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करता मैं कहती थी कि रुकती तक इंतजार करे, मगर वो कभी नहीं माना। आज समझ आई, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, उसे सिर्फ बदला लेना था। उसे सब उठी। तुम ठीक कहते थे, मैं ही गलत थी। मैंने तुम्हारी एक बात भी नहीं मानी। वो अच्छा इंसान नहीं था, उसने मुझे तबाह कर दिया। मुआविया ने आहिस्ता से कहा, खुद को कसूरवार मत ठहराओ। जिसने धोखा दिया है गलती उसकी है। तुम उसके करीब का शिकार बनी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सारी जिंदगी खत्म हो गई है। एशल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। खत्म नहीं हुई, सब कुछ तो खत्म हो गया। अपना घर, अपना रिश्ता, अपने बाबा का एतमाद, मेरे पास बचा ही क्या है? मुआविया ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अभी सबसे पहले हमें सुकून से सोचना है। मैं चाचू से बात करूंगा, अपने बाबा को भी फोन करता हूँ, वो आ जाएंगे। बैठकर पूरी हकीकत सामने आएगी। एशल ने फौरन घबरा कर सर हिला दिया। नहीं प्लीज, नहीं, मैं इस घर से वापस नहीं जाना चाहती। अभी नहीं, मैं दोबारा वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। तुम अक्सर अपने फ्लैट में रहते हो ना? अगर मुमकिन हो तो मुझे वहां ले जाओ, सिर्फ कुछ दिन, जब तक मैं खुद को संभाल ना लूं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मुआविया ने फौरन से उसके जोड़े हुए हाथ आहिस्तगी से नीचे कर दिए। ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं है ईशा, और तुम किसी पर बोझ नहीं हो। उसने नहायत संजीदगी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने फ्लैट ले चलता हूँ, पहले तुम आराम करो, फिर अगला कदम सोचेंगे। लेकिन एक वादा करो, कोई जल्दबाजी या मायूसी वाला फैसला नहीं करोगी। ऐशल ने खामोशी से सर हिला दिया। मुआविया ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। दोनों खामोश थे, मगर उस खामोशी में एक फर्क आ चुका था। कुछ देर पहले ऐशल खुद को दुनिया में बिल्कुल तनहा समझ रही थी, और अब कम से कम उसे इतना यकीन जरूर हो गया था कि उसके साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो उसकी बात सुनेगा, उस पर यकीन करेगा और उसे तनहा छोड़कर नहीं जाएगा। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता शहर की सड़कों से गुजरती उस एक फ्लैट की तरफ बढ़ रही थी।
जहाँ शायद पहली बार ऐशल को सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद वो फ्लैट में थे। फ्लैट का दरवाजा खुलते ही मुआविया ने आहिस्ता से ऐशल को अंदर आने का इशारा किया। वो ऐसे कदम उठा रही थी जैसे जिस्म में जान ही न रही हो। लॉन्च में पहुंचते ही वो सोफे पर बैठ गई और खाली नजरों से सामने देखने लगी। मुआविया किचन से पानी का गिलास ले आया। उससे गिलास उसकी तरफ बढ़ाते ही नरमी से कहा, "मेरे थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है।" इशल ने कांपते हाथों से गिलास थामा, मगर हाथ इस कदर लड़स रहे थे कि चंद कतरे उसके कपड़ों पर गिर गए। मुआविया ने खामोशी से गिलास संभालते हुए उसकी मदद की। चंद घूंट पीने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मुआविया सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और धीमे लहजे में बोला, "अपने आप को इस तरह मत तोड़ो इशल। अभी तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए मजबूत रहना होगा।" उसने ये सुनते हुए बेख्तियार उसका चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। "सब कैसे ठीक होगा?" उसकी आवाज दुख से भर गई। "बताओ ना, कैसे ठीक होगा? उसने एक ही दिन में मुझसे मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा रिश्ता, मेरे बाबा का एतमाद सब कुछ छीन लिया। मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा।" मुआविया ने गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, मगर उसने खुद को संभाल रखा था। "तुम गलत कह रही हो," वो आहिस्ता से बोला। "तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारी तालीम है, तुम्हारी हिम्मत है, और सबसे बढ़कर तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई।" रेशल ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। "मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा मुआविया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा हमेशा नहीं रहता।" उसने पुरसुकून लहजे में कहा, "मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगे, अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे और अपने बच्चे को इस दुनिया से इज्जत के साथ लाओगे। बाकी जिम्मेदारी की फिक्र अभी मत करो।" वो हैरत से उसे देखती रही। "लेकिन मैं रहूंगी कहाँ? मेरे कपड़े, मेरी किताबें, मेरी जरूरत का सामान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।" मुआविया ने फौरन जवाब दिया, "कल सुबह मैं खो जाऊंगा। खामोशी से तुम्हारा जरूरी सामान, तुम्हारी किताबें और जो चीजें तुम्हें जरूरत होगी सब ला कर दूंगा। बस तुम आराम से रहो।" एशल की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। "अगर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसान मन रहूंगी।" मुआविया ने फौरन से सर हिलाया। "यह एहसान नहीं है। किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बनना एहसान नहीं, जिम्मेदारी होती है। और तुम्हें बार बार शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम हिम्मत ना हारो।" एशल ने रोंदी हुई आवाज में कहा, "मैं वाकई बहुत टूट गई हूँ मुआविया। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ बाकी ही नहीं रहा।" चंदमों के लिए मुआविया खामोश रहा। उसकी नजरें दूसरी तरफ उसने फेर ली ताकि अपने चेहरे पर उभरता हुआ गुस्सा छुपा सके। उसके हाथ बेख्तियार मजबूती से बंद हो गए थे। दिल चाहता था कि दानियाल से हर उस आंसू का हिसाब ले जो आज एशल की आंखों से बहा था, मगर वो जानता था कि गुस्से में उठाया गया कदम अक्सर इंसाफ के बजाय एक नई तबाही ले आता है। उसने अपनी मुट्ठी ढीली की, दोबारा उसकी तरफ देखा और निहायत संजीदगी से बोला, "इस वक्त हमारा मकसद बदला नहीं, तुम्हें संभालना है। जो शख्स जुल्म करता है एक दिन उसे अपने किए का जवाब देना पड़ता है, लेकिन आज तुम अपनी जिंदगी को उसके जुल्म के साथ दफन नहीं करोगी।" इशल खामोशी से उसकी बात सुनती रही। पहली बार उसकी सांसें कुछ मुतवाजन हुई थी। मुआविया उठा करीब रखी चादर उसके कंधे पर रखी और धीरे से बोला, "अब कुछ देर आराम करो, तुम बहुत थक चुकी हो। बाकी हर मुश्किल का सामान हम एक एक करके करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तुम्हें हर आजमाइश का सामना तनहा नहीं करना पड़ेगा।" ये अल्फाज सुनकर एशल की आंखें बंद हो गई। उसके दिल का बोझ जैसे अभी खत्म नहीं हुआ था, मगर उसे बोझ को उठाने के लिए भी एक मजबूत कंधा जरूर मिल गया था। एक हफ्ता बाद मुआविया शाह वेली की सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो पूरा घर हलचल में डूबा था। एक लम्हे को वो वहीं रुक गया। सामने दानियाल खड़ा था, उसके साथ दुल्हन के लिबास में एक नौजवान लड़की मौजूद थी और मुस्कुराते हुए सबसे उसका तारुफ करवा रहा था। "आज से ये मेरी बीवी है, सब दुआ दीजिए।" आसपास खड़े लोग हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात ये मुबारक पाते रहे थे, अगर मुआविया खामोश खड़ा सिर्फ उस लड़की को देख रहा था। उसके चेहरे पर नजरें जमती चली गई। "मैंने इसे कहीं देखा है," उसने दिल ही दिल में सोचा। चंदम्मा बात जैसे उसके जहन में बिजली से कूदी। उसकी आंखों में पहचान उभरी और होंठों पर एक हल्की आईनी खेज मुस्कुराहट आ गई। तो बात यहाँ तक पहुंच गई। उसने आहिस्ता से खुद से कहा। उसने किसी से एक लफ्ज नहीं कहा, खामोशी से उड़ा, गाड़ी में बैठा और सीधा फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। फ्लैट का दरवाजा खुला तो एशल लाउंज में बैठी किताब और नोट्स के दरमियान गुम थी। पिछले एक हफ्ते से उसने खुद को पढ़ाई में मसरूफ रखने की बहुत कोशिश की थी, अगरचा हर सफा आंसू में धुंधला जाता था।
لیکن وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ معاویہ کو دیکھتے اس کے چہرے پر کئی دنوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آخرکار یاد آ گئی میری۔ اس نے ہلکے شکوے سے کہا، اتنے دن بعد آئے ہو، سب گھر میں خیریت ہے؟ معاویہ سامنے بیٹھ گیا۔ خیریت؟ اور ہلکا سانسا، کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک دلچسپ خبر ملی ہے۔ ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ معاویہ نے چند لمحے خاموشی رہ کر اسے دیکھا۔ دانیال نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ایشل کی مسکراہٹ مدم پڑ گئی۔ اس نے فوراً نظریں چھپا لی۔ دل میں جیسے ایک پرانا سا زخم پھر تازہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، مگر کبھی اس شخص سے اس نے محبت بھی تو کی تھی۔ خاموشی کے چند لمحوں بعد اس نے دھیرے سے پوچھا، پھر تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ معاویہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کیونکہ شاید قسمت نے پہلی بار انصاف کا راستہ خود چنا ہے۔ ایشل نے الجھن سے کہا، میں سمجھی نہیں۔ معاویہ نے سنجیدگی سے کہا، جس لڑکی سے اس نے نکاح کیا ہے میں اسے پہلے سے جانتا ہوں۔ کئی مہینوں سے ایک منظم فراڈ کے کیس پہ کام چل رہا تھا۔ وہ اس کا گروہ امیر لوگوں کو دھوکے سے اپنے جال میں پھنساتے ہیں، شادی کرتے ہیں، مالی فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، اس لیے میں کسی پر حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا، مگر اس کا نام ہمارے ریکارڈ میں ضرور موجود ہے۔ ایشل نے بے اختیار سر اٹھایا۔ کیا واقعی؟ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور شاید دانیال نے پہلی بار کسی ایسے شخص کو چنا ہے جو خود اس کے کھیل سے بھی بڑا کھیل کھیلنا جانتا ہے۔ وہ چند میں خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویسے تمہیں شاید ایک اور بات بھی نہیں معلوم۔ کون سی؟ میں صرف اپنے خاندانی کاروبار کو نہیں سنبھالتا، میں ایک ڈی ایس پی بھی ہوں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ میں نے کبھی اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ ایشل کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں؟ معاویہ مسکرایا۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں؟ پھر اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ قانون اپنا وقت لیتا ہے، مگر اگر میرے شبہات درست نکلے تو اس کیس کی مکمل تفتیش اس کی ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی۔ ایشل خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ دانیال کا دوسری شادی کرنا اسے اندر کہیں چپ ضرور گیا تھا، مگر یہ جان کر کہ شاید سچ ایک دن سامنے آئے گا، ایشل نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے اب صرف ایک چیز چاہیے۔ کیا؟ یہ کہ ایک دن میرے بابا کو سچ معلوم ہو جائے، بس اتنا کہ انہیں یقین آ جائے ان کی بیٹی نے انہیں کبھی دھوکہ دیا ہی نہیں تھا۔ معاویہ نے پرسکون لہجے میں کہا، وہ دن بھی آئے گا۔ کبھی کبھی سچ کو راستہ بنانے کا وقت لگتا ہے، مگر جب وہ سامنے آتا ہے تو بہت سے جھوٹ خود بخود گر جاتے ہیں۔ پہلی بار کئی دنوں بعد ایشل نے دل سے ایک گہرا سانس لیا۔ زخم ابھی بھرے نہیں تھی، مگر انہیں مندمل ہونے کے لیے امید ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 6 مہینے بعد وہ اپنے دفتر سے میز کے پیچھے بیٹھا ایک موٹی فائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ وردی کے کندھوں پر چمکتے بیجز اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ 2 قدم آگے بڑھتے اس کی نظر سامنے بیٹھی شخصیت پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے بے یقینی سے دوبارہ دیکھا۔ معاویہ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ معاویہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، سامنے کھڑے دانیال کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی آئینی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ دانیال صاحب، تشریف رکھو۔ قسمت نے آخر کار ہمیں ایک ہی میز کے دونوں طرف لا کر بٹھا ہی دیا۔ دانیال چند میں خاموش رہا، پھر مشکل سے خود کو سنبھالتے بولا، مجھے ایک رپورٹ درج کروانی ہے۔ معاویہ نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ پتا ہے، تمہاری نئی بیوی تمہاری جائیداد، بینک اکاؤنٹ سے زیورات لے کر غائب ہو گئی۔ افسوس ہوا سن کر، لیکن حیرت بالکل نہیں ہوئی۔ دانیال کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ اگر تمہیں سب معلوم ہے تو میری FIR درج کرو نا۔ معاویہ نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے نا، جب ایک معصوم لڑکی تمہارے سامنے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی بیان کر رہی تھی، تب تم نے ایک لمحہ بھی اس کی بات نہیں سنی۔ آج تم چاہتے ہو کہ سب فوراً تمہاری بات مان لیں۔ میں یہاں نصیحت سننے نہیں آیا۔ دانیال نے سخت لہجے میں کہا، قانونی کارروائی کرو۔ معاویہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ قانونی کارروائی کی بات تم کر رہے ہو؟ وہی شخص جس نے ایک بے قصور عورت پر جھوٹا الزام لگایا، اسے سب کے سامنے ذلیل کیا، بغیر تحقیق کے رشتہ توڑ دیا۔ دانیال نے بیزاری سے کہا، وہ میرا ذاتی معاملہ تھا۔ نہیں۔ معاویہ کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ کسی انسان کی عزت اچھالنا کبھی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا۔ دانیال نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا کہیں وہ بچہ؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے معنی خیز نظر ڈالی۔ اگلے لمحے معاویہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ دانیال کے قریب آئے اور نہایت سخت لہجے میں بولا، اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ کسی عورت کے کردار پر بے بنیاد الزام لگانا پہلے ہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی، اب دوبارہ وہی غلطی مت دہرانا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر جواب دو۔ معاویہ نے مضبوطی سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے ایک قدم پیچھے دھکیل دیا۔ جواب عدالت میں ثبوت دیں گے، تمہاری بدزیاتیاں دیں گی۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہاری ذاتی محفل نہیں جہاں جو دل چاہے کہہ دو۔ دانیال نے گریبان چھڑوانے کی کوشش کی مگر معاویہ نے فوراً خود کو سنبھالتے اسے چھوڑ دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں وردی میں ہوں اس لیے اپنی حد جانتا ہوں، لیکن تم بھی اپنی حد میں رہو۔ دانیال نے کپڑے درست کرتے ہوئے غصے سے کہا، تم میری رپورٹ درج کرو گے یا نہیں؟ معاویہ نے میز پر پڑی فائل اس کی طرف سرکائی۔ رپورٹ درج ہو گئی ہے، مگر قانون کے مطابق متعلق آفیسر اور طریقہ کار کے ذریعے، اور یاد رکھو قانون تمہارے ہاتھ سے بھی وہی سلوک کرے گا جو ہر شہری کے ساتھ کرتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ لیکن اگر تفتیش کے دوران تمہارے ماضی کے کچھ عمل کا تعلق کسی قابل سزا جرم سے ثابت ہوا تو اس کے بعد الگ کارروائی ہوگی۔ دانیال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایشر کہاں ہے؟ اس نے پہلی بار نسبتاً دھیمی آواز میں پوچھا۔ معاویہ نے چند میں اسے دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، جہاں بھی ہے محفوظ ہے، اور یہی بات تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ چاہنے اور حق ہونے میں فرق ہونا چاہیے۔ معاویہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، جس دن تم نے اس پر الزام لگایا تھا اس دن تم نے اسے اعتماد کا آخری حق بھی کھو دیا تھا۔ دانیال نے مٹھیاں بیچ لی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ معاویہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کوشش کر کے دیکھ لو، مگر یاد رکھنا اگر تم نے اسے ہراساں کرنے، دھمکانے یا اس کی زندگی میں دوبارہ زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی تو قانون تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس وقت میں صرف معاویہ نہیں بلکہ ایک پولیس آفیسر کے طور پر اپنا فرض ادا کروں گا۔ دونوں چند میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر دانیال بغیر کچھ کہے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے قدموں میں پہلے جیسا غرور نہیں تھا، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک کنگال ہو چکا تھا اور معاویہ مزید اسے برباد کرنے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ رات 9 بجے دوسری طرف وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنی یونیورسٹی کی نوٹس دیکھ رہی تھی۔ چند ماہ نے اس کی زندگی کا نقشہ بدل دیا تھا، اور وہ 6 مہینے کی حاملہ تھی۔ چہرے پر وہ پہلے جیسی معصومیت تو تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی بھی آ گئی تھی۔ اتنے مہینوں میں معاویہ نے کبھی اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے 2 ملازمائیں بھی اسے رکھ لی تھی تاکہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جا سکے، اور خود بھی روزانہ کسی نہ کسی بہانے اس کی خیریت پوچھنے آ جاتا تھا۔ دروازہ کھلا تو معاویہ ہاتھ میں تازہ پھولوں کا خوبصورت گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔ اشار نے سر اٹھایا تو اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ معاویہ نے اس کے سامنے آ کر رکا اور گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ایک خوبصورت سی لڑکی کے لیے خوبصورت سے پھول۔ ایشر ہنس پڑی، آج تو بڑے موڈ میں لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ معاویہ نے بھی مسکرا دیا، خیریت ہی ہے۔ اسے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، یاد ہے میں نے 6 ماہ پہلے کیا کہا تھا؟ ایشار نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا، کون سی بات؟ کہ دانیال نے جس لڑکی سے شادی کی وہ ایک دن اسے تباہ کر دے گی۔ اس نے اطمینان سے کہا، آج وہی ہوا۔ اس کی بیوی اس کی دولت، زیورات اور اہم دستاویزات لے کر غائب ہو گئی ہے۔ وہ تقریباً کنگال ہو چکی۔ شال نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تم مذاق کر رہے ہو؟ معافیہ نے نفی میں سر ہلایا، کاش مذاق ہوتا، لیکن حقیقت ہے۔ اس نے رپورٹ درج کروانے کی کوشش بھی کی، مگر معاملہ قانون کے مطابق چل رہا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ پھر اس کی آواز میں سنجیدگی آ گئی، لیکن میری نظر میں اصل حساب ابھی باقی ہے۔ ایشل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ معاویہ نے کہا، جب تمہارا بچہ دنیا میں آ جائے تم خود کو تیار محسوس کرو۔ اگر تم قانونی کارروائی کرنا چاہو تو میں ہر جائز راستے سے تمہارا ساتھ دوں گا۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا جواب قانون کے ذریعے سے ملنا چاہیے۔ ایشل نے دھیرے سے گلدستہ اپنی گود میں رکھا، تم میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہو معاویہ؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور نمی بھی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ سختی سے بات کی، تمہاری باتیں کاٹی، تمہیں غلط سمجھا، پھر بھی تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آخر کیوں؟ معاویہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے برسوں سے دل میں بند ایک راز لفظوں کا راستہ مانگ رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خوشی اور تکلیف انسان اپنے دل سے محسوس کرتا ہے، چاہے وہ کبھی اس کا احساس نہ کرے۔ تم میرے لیے وہی شخص ہو۔ ایشل کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ معاویہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں
بہت پہلے سے، شاید اس دن سے جب تم بے فکری سے سب کے لیے مسکراتی تھی، لیکن میں نے کبھی اظہار نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت تمہارے فیصلوں پر بوجھ بنے۔ پھر تمہارا نکاح ہو گیا اور میں نے یہی سمجھا کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ایشل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اگر میرے بچے کی پیدائش کے بعد میں نئی زندگی شروع کرنا چاہوں تو کیا تم مجھے اور میرے بچے کو قبول کرو گے؟ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ معاویہ کو جیسے یقین ہی نہ ہوا کہ اس نے واقعی میں یہ سوال سنا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایسی خوشی ابھری جو پرسوں سے دبی ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے فوراً جواب دیا، اگر تم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرو تو میں پوری خوشی اور عزت کے ساتھ تم سے نکاح کروں گی اور تمہارے بچے کو بھی اسی محبت اور ذمہ داری سے اپناؤں گا جیسے اپنی اولاد کو اپنایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ فیصلہ کسی احسان یا مجبوری تنہائی کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، صرف اس صورت میں جب تم واقعی میں یہی چاہو۔ ایشل نے پہلی بار اطمینان سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، مگر ایک چیز ضرور ملی ہے، ایک ایسا انسان جس نے میرے ٹوٹنے کے بعد بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میری مشکل میں اگر کوئی میرے ساتھ کھڑا رہا تو صرف تم ہو۔ معاویہ نے آہستہ سے کہا، پھر ایک وعدہ کرو، ہم اپنا آنے والا ہر فیصلہ جذباتی میں نہیں، سکون سے کریں گے۔ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو گی، اپنی صحت کا خیال رکھو گی اور باقی راستہ ہم مل کر طے کریں گے۔ ایشل نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے گلدستے کو سینے سے لگا لیا۔ کئی مہینوں بعد اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر اس بار وہ بے بسی کے نہیں، ایک نئی امید کے آنسو تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرا۔ 3 مہینے بعد وہ پل آ گیا جس کا انتظار تھا۔ معاویہ ننھے سے بچے کو گود میں لیے بیٹھ کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ بار بار اس کے ننھے ہاتھ کو اپنی انگلی سے چھوتا، کبھی اس کی پیشانی چومتا تو کبھی بے اختیار مسکرا اٹھتا۔ ایشل بستر پر نیم دراز انہیں دیکھ رہی تھی۔ تھکن کے باوجود اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو شاید اسے برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، دیکھو، بالکل تمہاری طرح خاموش ہے۔ معاویہ ہنس پڑا، ابھی بھی فیصلہ مت لے، چند مہینوں بعد پتا چلے گا کہ کس پر کیا ہے۔ ایشل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ معاویہ نے ایک بچے کو ایک بار پھر سے پیار کیا اور آہستہ سے بولا، 1.25 مہینہ مکمل ہوتی ہم نکاح کریں گے، پھر کبھی تمہیں یا اس کے رشتے کے لیے فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ ایشل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، تم نے میرا ہاتھ اس وقت تھاما تھا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس سمے کمرے کا دروازہ آہستہ کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے پر اٹھی۔ صدیق صاحب، شمیم بیگم، ثروت بیگم اور نور بیگم خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں مکمل سکوت چھا گیا۔ معاویہ احتراماً فوراً سے کھڑا ہو گیا، جبکہ ایشل نے ایک نظر اپنے والدین پر ڈالی اور پھر خاموشی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ صدیق صاحب آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر وہی روب تھا، مگر اس روب کی پیچھے شدید پشیمانی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر پھر ہاتھ وہیں رک گیا۔ بیٹا، ان کی آواز بھرا گئی، اگر ہو سکے تو اپنے اس گناہگار باپ کو معاف کر دینا۔ میں نے اپنی بیٹی پر یقین کرنے کی بجائے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا۔ میں نے تمہیں سنے بغیر سزا دے دی، ہر دن ہر رات اس غلطی کی آگ میں جل رہا ہوں میں۔ ایشل خاموش رہی، اس کی نظریں ابھی بھی دوسری سمت تھی۔ شبین بیگم روتی اس کے قریب آئی۔ ایشل، ایک بار میری طرف دیکھ لو، میں ماں ہو کر بھی تمہارا درد نہ سمجھ سکی، تمہیں اپنے سینے سے لگانے کی بجائے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ایشل کی پلکیں بالکل بھیگ چکی تھی، مگر اس کے لب خاموش رہے۔ ثروت بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا، غلطیاں انسانوں سے ہوتے ہیں، بعض اوقات معاف کر دینا اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نور بیگم نے بھی محبت سے کہا، ہم سب تمہارے دکھ کے گواہ ہیں، فیصلہ تمہارا ہے، مگر اپنے دل کو نفرت کا قیدی مت بنانا۔ ایشل نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنے بچے کو دیکھتی رہی، جیسے اس کی ساری دنیا صرف اس ننھی سی جان میں سمٹ گئی ہو۔ صدیق صاحب نے نم آنکھوں سے ایک آخری نظر اپنی بیٹی پر ڈالی، پھر خاموشی سے پلٹ گئے۔ باقی سب بھی ان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی۔ معاویہ آہستہ سے واپس اس کے قریب آیا، بچے کو احتیاط سے پالنے میں لٹایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے نرمی سے کہا۔ ایشل نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، تم نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا؟ اگر دل مانتا نہیں تو بھی جواب دے سکتی تھی۔ ایشل نے گہرا سانس لیا۔ معاویہ، میں مر جاؤں گی مگر ابھی ان میں سے کسی کو معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھے صرف گھر سے نہیں نکالا تھا، انہوں نے میرا یقین، میری عزت اور میرا سہارا سب چھین لیا تھا۔
جب مجھے سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کی ضرورت تھی انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بھر آئی، ہاں بڑے بابا اور بڑی ماما سے کہہ دینا، مجھے ان سے کوئی گلا نہیں، انہوں نے ہمیشہ میرے لیے اچھا سوچا، مگر اپنے ماں باپ سے ابھی بات نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے کبھی مجبور مت کرنا۔ معاویہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہیں کبھی کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گا، وہ دھیمے لہجے میں بولا، لیکن ایک امید ضرور رکھوں گا کہ شاید وقت تمہارے زخموں کو اتنا بھر دے کہ ایک دن تمہارے دل میں معافی کی جگہ بن جائے۔ معاف کرنا کسی کے کیے کو درست قرار دینا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے دل کے کو آزاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ ایشر کی آنکھوں میں خاموشی سے آنسو نکلے۔ شاید ایک دن آخر وہ اپنے ماں باپ ہیں، محبت ختم نہیں نہ ہوتی، صرف زخم گہرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ میں نے سہا اسے بلانے میں بہت وقت لگے گا۔ معاویہ نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر خاموشی سے وہ روتی رہی، جبکہ پالنے میں لیٹا ننھا بچہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ معاویہ نے بچے کی طرف دیکھا، پھر ایشر کی طرف، اور دھیرے سے کہا، یہ ننھی سی زندگی ہمیں نئی شروعات دے رہی ہے۔ ہم ماضی کو بدل نہیں سکتے مگر آنے والے کل کو ضرور بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایشر نے آنسو پوچھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ بعض زخم بھرنے سے وقت لیتے ہیں اور بعض معافیاں بھی دیر سے ملتی ہیں، مگر سچ، صبر اور خلوص آخر کار اپنا راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ انسان دوسروں کے لیے لڑا کھود سکتا ہے مگر آخر کار اپنے اعمال کا سامنا اسے خود کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو لوگ دکھ سہ کر بھی کردار، سچائی اور حوصلہ نہیں چھوڑتے، ان کے لیے اللہ کسی نہ کسی راستے سے نئی امید ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اور بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور ظلم کرنے والوں کو دنیا میں سزا بھگتنی ہے۔ دانیال اب تک اپنی نوکری کی تلاش کر رہا تھا، جو ملنا معاویہ مشکل کر چکا تھا۔